ابھی جیسے ہی کلاس شروع ہونے والی تھی، میرے ساتھ ٹیم موجود تھی. انہوں نے مجھے لائیو کرنے سے پہلے جو تھوڑا سا وقت دیا تھا. میری عادت ہے کہ تھوڑے سے وقت کو میں استعمال کرتا ہوں، تو میرے سیل فون پہ جو سرچ کا بٹن تھا، میں نے گوگل کی سرچ پہ لکھا ٹاپ سکلز ریکوائر ان 2021. یہ جو سال جا رہا ہے اس میں ٹاپ سکلز، یہ 2021 کر لیجئے، 2022 کر لیجئے، یا یہ وقت یا آنے والا وقت، اس میں ٹاپ سکلز کون سی ہیں؟ ٹیکنیکل سکلز چاہیے، کمیونیکیشن سکلز چاہیے، ابیلٹی ٹو اڈاپٹ چینج، کسی بھی طرح کی آنے والی تبدیلی کو قبول کرنا یہ آنا چاہیے، پرابلم سالونگ ٹیکنیکس چاہیے، کنٹینیوس لرننگ کی ایک سکل ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی بڑی ضروری ہے، اور پیپل مینجمنٹ سکلز، جسے آپ لیڈرشپ سکلز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیم بلڈنگ کی سکلز کہہ سکتے ہیں، یہ دنیا کو اس وقت چاہیے. اب یہ جو ساری میں نے سکلز گنوائی ہیں، آپ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے، اس سوال کو اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ کیا یہ سکلز آپ کی ڈگری سے یا جو بھی آپ نے پڑھا اس سے آپ کو ملی ہیں؟ اب آپ کی ڈگریز میں آج اس طرح سے انگیج نہیں کر رہا کویشچنز پوچھوں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ کئی آن لائن کلاسز کا میرا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا، تو میں بتا دیتا ہوں کہ میری آڈینس میں کچھ لوگوں نے میٹرک کیا ہوگا، کچھ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوگا، کچھ گریجویشن بی ایس کی ڈگریز نہیں ہوں گی، کسی نے کیمسٹری پڑھی ہوگی، کسی نے آئی ٹی پڑھی ہوگی، کسی نے فائنانس کو پڑھا ہوگا، کسی نے ایم بی اے کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایم فل اور پی ایچ ڈیز بھی ہوں گی، کچھ نے پروفیشنل ڈگریز نہیں ہوں گی، ڈاکٹرز انجینئرز بھی اس کلاس میں بیٹھے ہوں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں اس کا کوئی تعلق آپ کی سابقہ ڈگری کے ساتھ نہیں ہے. ڈگری آپ نے کبھی خواہش کی، تمنا تھی، بینچ مارکس بنے ہوئے تھے، والدین کی خواہش تھی کہ یہ پڑھیں، تو آپ نے بڑے خرچے کر کے، بڑی محنت کر کے، بڑی قربانیاں دے کے ڈگری حاصل کر لی. لیکن آج بے روزگاری کی انتہا ہے. پاکستان میں لاکھوں گریجویٹس جو ہیں وہ ڈگریز لے کے نکلتے ہیں لیکن جاب نہیں ملتی. آپ کے پاس ڈھیروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پروفیشنل ڈگریز ہیں، اور ان میں انجینئرز بھی ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ملک میں اتنی جابز نہیں ہیں. لیکن ایک جب بھی کوئی کرائسس اس طرح کا پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں، تو ایک چیز بڑی خوشائن ہوتی ہے کہ ہر کرائسس میں سے کچھ خیر نکلتی ہے. ہر طرح کے کرائسس میں کچھ نہ کچھ اللہ نے حکمت اور کوئی خیر رکھی ہوتی ہے. میں صبح ایک لیکچر دے رہا تھا جس میں میں بتا رہا تھا کہ چیلنج آپ کو بڑا کرتا ہے، اور آپ کے آنے والے جو ہرڈلز ہیں، ایشوز ہیں، وہ آپ کو بڑا کر دیتی ہیں. تو اس سارے چیلنج میں ایک چیز خوشائن ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستانی یوتھ، انہوں نے سکلز سیکھنی شروع کی، اور پاکستان کا فری لانسنگ میں اور سروسز دینے میں نمبر بڑا تیزی کے ساتھ اوپر گیا. آنے والے سالوں میں انشاءاللہ میرا خواب ہے، ثاقب اظہر صاحب کا خواب ہے کہ پاکستان نمبر 1 ہو دنیا میں سولوشن پرووائڈ کرنے میں، آؤٹ سورس میں، فری لانسنگ میں، اور ساتھ ہی ساتھ سروسز پرووائڈ کرنے میں. اس سے پاکستان کی یوتھ بھی گرو کرے گی جو کہ 12 کروڑ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ترقی کرے گا. اب میں آپ سے جو ساری بات چیت کرنے لگا ہوں، یہ بات چیت مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، اور مائنڈ سیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ نے بڑے ہی دھیان سے سمجھنا ہے. اس لیکچر کا سب سے اہم حصہ، کیونکہ 2-3 حصوں میں نے اس کو تقسیم کیا ہے، تو سب سے اہم حصہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بنتا کیسے ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، کسی نے کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے مائنڈ سیٹ، ریلیونٹ مائنڈ سیٹ، رائٹ مائنڈ سیٹ بڑا ضروری ہے. لائک میں ایک انفلوئنسر ہوں، میں ٹرینر ہوں، ایک اوپینین میکر اور موٹیویشنل اسپیکر ہوں. میری یہ پہچان کہ میں ایک ٹرینر ہوں، اسپیکر ہوں، اور میری بات چیت جو ہے وہ دنیا سنتی ہے، اور ایک انفلوئنسر کے طور پہ میں کام کرتا ہوں، اس کے لیے خاص طرح کا مائنڈ سیٹ چاہیے. بدترین حالات میں بھی پر امید کرنے والا شخص، اگر خود اس کے اندر امید نہ ہو، خود اس کو کرائسس مینج کرنا نہ آتا ہو، زندگی کے دکھ اس کو سنبھالنے نہ آتے ہو، چیلنج کو فیس کرنا نہ آتا ہو، کئی طرح کے ہرڈلز اس نے زندگی میں خود عبور نہ کیے، اور وہ خود کوئی کامیابی کی کہانی نہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کو انسپائر کرے. مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ جس طرح سے یہ کبھی پلاسٹک کا ٹکڑا تھا، اور یہ پلاسٹک کا ٹکڑا جو میرے ہاتھ میں ہے آج پلاسٹک کا ٹکڑا نہیں، ایک پین بن چکا ہے. یہ پلاسٹک کا ٹکڑا مولڈ ہوا، اس کو ڈی فارم، ایک نئی فارم میں شیپ دی گئی، اور پلانٹ پرپس کے ساتھ اس کو پین بنایا گیا. اگر اسی پلاسٹک کو ایک چھوٹی سی کہہ لیجئے ایک بالکل اس کے سائز کو دیکھا جائے تو اتنا سا ڈبی، چھوٹا سا ایک کیوب بنے گا صرف، لیکن اس کو شیپ دے دی جائے تو اس کی ورتھ اور ویلیو بڑھ گئی. یہ پلاسٹک ہے صرف، یعنی شاید اس کی ویلیو جب یہ پین نہیں تھا 1 روپیہ ہوگی، لیکن جب اسے مولڈ کیا گیا، اس کو شیپ دی گئی، اور اس کو ایک پرپس کے ساتھ ڈیزائن کر کے ایک شکل میں کنورٹ کیا گیا، تو میرا خیال ہے اس کی قیمت
10-20 रुपए कीमत होगी, उसी प्लास्टिक की कीमत बढ़ गई। आप लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, लोहा 1 किलो सरिया शायद 250 रुपए किलो है, इस वक्त महंगा हो गया। वो 250 रुपए किलो सरिया लोहे का टुकड़ा, उसको अगर मोल्ड कर दिया जाए, उसको किसी प्रोसेस से, हीट से भट्टी में पिघला के किसी शक्ल में ढाला जाए, या मिसाल लीजिए टूल में ढाला जाए, तो वही लोहे का टुकड़ा उसकी वर्थ बदल जाती है, क्योंकि टूल की कीमत ज्यादा होती है, लोहे के टुकड़े की कीमत नहीं होती। लोहे का टुकड़ा कन्वर्ट हुआ टूल में, टूल महंगा है, वही लोहे का टुकड़ा जरा कन्वर्ट कीजिए और उसके जरिए आप किसी जहाज का पुर्जा बना दीजिए, उसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। आप उसी लोहे के टुकड़े को छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, अलाय बनाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, उस घड़ी की कीमत फिर लाखों करोड़ है। क्यों? क्योंकि वही लोहे का टुकड़ा बदला तो महंगा हो, प्लास्टिक का टुकड़ा बदला तो महंगा हो। महंगे होटल में आप जाकर खाते हैं, वही आटा, वही नमक, वही चीनी, सब कुछ वही है जो बाजार से मिलता है, वो घर में होता है। बिल देते हैं, वेटर को बुलाते हैं, कहते हैं बिल, वो कहते हैं सर 8,000 रुपये 2 बंदों का बिल बन गया, पीसी में बैठे 8,000 रुपये बिल देके वही चीनी, वही नमक, वही हांडी, वही घी, वही आटा, वो सब चीज़ें, लेकिन वो कन्वर्ट हुई, उसका जायका बना, उसको एक स्टाइल से पेश किया गया, एक जगह एम्बियंस, उस सब चीज़ों के चार्जेस डाल के वही आटा नमक की कीमत क्या होगी थी, डाल दलिया 8,000 रुपये। यानी जो बदला वो महंगा हो, जो तब्दील होता है, जो किसी खास शक्ल में जाता है और किसी पर्पस के साथ किसी शक्ल को ढाल लेता है, वो क्या हो जाता है, वो महंगा हो जाता है। सो पहला लेसन तो ये है, अगर माइंडसेट को बदलना, आपने अपने हाल पे, फिजिकल पे कोई काम नहीं करना, जिम ज्वाइन कीजिए, डोले बन जाएंगे आपके, आप कंघी कीजिए, बाल संवारिए, कपड़े अच्छे पहनिए, लुक आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बंदे की असल वर्थ कहाँ से है? याद रखिए, बंदे की असल वर्थ उसके माइंडसेट से। अगर माइंडसेट यानी वो दिमाग जिसको इस्तेमाल करके वो सब कुछ प्रोड्यूस करे, वो पैसा है, वो शोहरत है, वो नाम है, वो कुछ भी कर रहा है, खिदमत कर रहा है, सेवा कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रहा है, माइंडसेट से कर। माइंडसेट बदलता है तो बंदा बदलता है। यही वजह है बड़े लोग इबादतें कर करके थक जाते हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं बदलता। बड़े लोग ऐसे हैं, चिल्ले लगाते हैं, हाथ जुमरे करते हैं। मतलब बुल्ले शाह ने इस पे क्या खूबसूरत बात उसने कही, जिस शेर का मफहूम बता रहा हूं कि तुम नहा नहा के धो के थक गए हो अपने आप को, लेकिन अंदर की जो पलीती है, जो अंदर का गंद है, वो साफ नहीं किया। वो अंदर का गंद माइंडसेट है। वो कहता है कि तुम अगर पानी में पड़े हुए हो तो जो मेंढक है, जो एक मछली है, वो तुमसे बेहतर है, पहले पानी में है। तुम्हारी पाकी तो अंदर की पाकी थी। और इस्लाम जो दीन आपका कहता है जी निस्फ ईमान पाकी में है, का मतलब क्या है? आपके अंदर की पाकी, सिर्फ बाहर की पाकी नहीं है, वो भी जरूरी है। असल में तो अंदर की पाकी। दुनिया की सबसे शानदार कोटेशन मैंने पढ़ी, कोटेशन क्या थी? इनकलाब बाहर की दुनिया में नहीं आता, इनकलाब अंदर की दुनिया में आता है। अगर अंदर से बंदा ना बदले तो कुछ नहीं बदलता। आप बदलते अंदर से बदलते हैं। सो माइंडसेट चेंज करें अपना। माइंडसेट बनता कैसे है? मैंने सवाल छोड़ा था, आप लिख लीजिएगा, इसके बड़े की नोट्स हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। वजह क्या है? आपने कल को ग्रो करना है, आपके बच्चे, आपका मुस्तकबिल, आपका घर, वो सब चीजें माइंडसेट बना रही होती हैं। सो लिखते जाइएगा। सबसे अहम चीज माइंडसेट बनाने में, सबसे अहम चीज वो इब्तदा के 6 साल। बच्चा जो कुछ देखता है वो प्रिंट हो जाता है। मैं बचपन में अपने घर में, बचपन के अयाम में मुझे याद है, मेरी माँ ने मुझे सूफिया इकराम की, अल्लाह के रास्ते पे चलने वालों की, दरवेशों की, नेक लोगों की कहानियाँ सुनाई। मेरा एक स्टैंडर्ड सेट हुआ कि असल में हीरो वो होता है जो खिदमत करता है, अल्लाह के रास्ते में चलता है। मेरे घर की दीवारों पे 6 सितंबर को हमारे 60-70 साल की तारीख के हीरोज़ की तस्वीरें होती, तारीख़ पाकिस्तान के हीरोज़ की पिक्चर्स होती। जना तब भी मेरा हीरो था, जना आज भी मेरा हीरो। क्यों हीरो है? क्योंकि वो उस टाइम पे मैंने उसको पढ़ा, जाना, समझा, जिस दौर में माइंडसेट बना। तो माइंडसेट बचपन के अयाम और बचपन के माहौल से बनता। दुनिया का हर बड़ा बंदा, उसकी कामयाबी की जड़ें उसके बचपन में होती हैं। दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स, उनके क्राइम की जड़ें उनके कहीं बचपन में होती हैं। दुनिया के बड़े बड़े सूफी, दुनिया के नेक इंसान, खैर के काम करने वाले, ईदी जैसा इंसान क्या कहता है कि मेरी माँ 2 आने देती थी और कहती थी एक आना बांट देना, एक आना खा लेना।
وہ ایک آنا بانٹنے نے عیدی کو عیدی بنا دیا، بانٹوا کا رہنے والا عیدی۔ اتنا بڑا انسان کیسے بنتا ہے؟ وہ ایک آنا بانٹنے سے بنتا ہے، اور وہ آنا ماں دیتی ہے، مائنڈ سیٹ دیتی ہے کہ خدمت کرنے کے لیے، سرو کرنے کے لیے وہ مائنڈ سیٹ ماں سکھاتی ہے۔ دنیا کے کسی آٹو بایوگرافی کو پڑھ لیں، دنیا کے بڑے بڑے ناموں کو پڑھ لیں، آپ کو ان کے بچپن میں ان کی بنیاد ملے گی، جڑیں ملیں گی۔ اگر وہ بچپن نکال دیں، ابتدا کا زمانہ نکال دیں، ان کی پوری شخصیت نیچے گر جاتی ہے۔ اس بچپن میں کہیں نہ کہیں ایک ایفرمیشنز ہوتی ہیں، آٹو سجیشنز ملی ہوتی ہیں، یہ سائیکالوجی کی ٹرمز ہیں۔ ایک اپنے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں، ایک اپنے ساتھ آپ نے عہد کیا ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ وہ طوطنی زبان میں آپ نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں جو مائنڈ سیٹ بناتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بچپن کا ماحول، بچپن کے ایام آپ کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے رول ماڈلز، آپ کے ہیروز، آپ کی انسپریشنز، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں۔ تو جس سے آپ انسپائر ہیں، آپ کا مستقبل اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ ذرا دیکھیے، کیا آپ خیر کے بندے سے انسپائر ہیں؟ اپنے 5 زندگی کے ہیروز کے نام لکھیے۔ آپ اگر اپنے باپ سے بھی متاثر ہیں تو آپ کی شخصیت میں آپ کا باپ بدرجہ اعظم موجود ہوگا، آپ کے مائنڈ سیٹ میں آپ کا باپ دکھے گا۔ آپ کے چہرے کے نین نقش تو ماں باپ سے ملتے ہی ہیں، لیکن عادات اطوار بھی ماں باپ سے ملتے۔ سو بچپن کے ایام، اور دوسری چیز رول ماڈل اور انسپریشنز، یہ بڑی ضروری ہیں۔ تیسری چیز جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو بناتی ہے وہ کہانی ہے۔ یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ ہم نے کسی سے سنی ہوتی ہیں، یہ کسی نے ہمیں سنائی ہوتی ہیں۔ یہ وہ ابتدا کی کہانی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں ڈالا کیا گیا، کچرا اندر کچرا باہر، خیر اندر خیر باہر۔ اگر آپ کو وہ کہانی ہے جو آپ نے، میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کسی ادارے میں سرو کرتے ہیں، وہ ایک ایجنسی جس میں وہ سرو کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ نے خواب کب دیکھا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے طارق اسماعیل ساغر، بڑے شاندار انسان ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی کتابیں پڑھی، اور وہ طارق اسماعیل ساغر کی کتابوں نے مجھے ایک جاسوس والا مائنڈ سیٹ دی، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے زندگی میں خواب دیکھا کہ میں نے کسی ادارے میں، کسی ایجنسی میں ایک جاسوس بن کے سرو کر۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابتدا میں کوئی ایسی کہانی سنی ہوتی ہے جس سے وہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے فوج میں جاؤں۔ بڑے لوگ ایسے ہیں۔ ایک ہماری بڑی محترم بہن ہے، وہ سول سرونٹ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے CSS کا خواب کب دیکھا؟ وہ کہتے PTV پہ ایک ڈرامہ لگتا ہے، اور ایک بڑے ہمارے معروف ایکٹر ہیں ساجد صاحب، اس ڈرامے میں وہ اسسٹنٹ کمشنر بنے ہوتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ جی میں نے وہ جب اپنے 8th کلاس 7th کلاس میں ڈرامہ دیکھا، اور میں نے اسسٹنٹ کمشنر کی پاور دیکھی اور اسسٹنٹ کمشنر کو سرو کرتے دیکھا، تو تب میں نے خواب دیکھ لیا کہ میں نے CSS کرنا ہے، اور میں نے یہ ایک مائنڈ سیٹ بلڈ۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مقابلے کا امتحان بھی ایک دن میں نہیں تیار ہوتا، یہ مائنڈ سیٹ ہے، رائٹ مائنڈ سیٹ اب بناتے ہیں تو پھر سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ فوج کا امتحان دیتے ہیں، ISSB جس کو کہتے ہیں، اس ISSB کے ٹیسٹ میں آپ کے مائنڈ سیٹ کو دیتے ہیں، کیا یہ وہی بندہ جو ہمیں چاہیے؟ ایک اچھی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، وہ HR مینیجر چاہیے، وہ مارکیٹنگ مینیجر چاہیے، وہ رائٹ مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں، وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں چاہیے۔ تو مائنڈ سیٹ بننے میں ان کہانیوں کا بڑا، پھر آپ نے پڑھا کیسے؟ پڑھانے والے کون ہیں؟ ٹیچرز کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ٹیچر ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں، ٹیچر گرو کی شکل میں آتا ہے، انسپائر کرنے کی شکل میں آتا ہے، انسپریشنل ایک اسپیکر کے طور پہ ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، اس سے مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ پھر حالات، واقعات، زندگی کے کئی طرح کے حالات، واقعات آپ کو پریکٹیکل بناتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہوتے۔ پریکٹیکل ہونا ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ذہن جو آٹو کام کرتا ہے، جیسے اس نے لکھنا ہی لکھنا ہے، اس سے کام ہی لکھنے کا لیا جائے گا۔ دنیا کے کسی ملک میں، امریکہ میں لکھیں، پاکستان میں لکھیں، لکھے گا، کیونکہ بنا لکھنے کے لیے۔ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے وہ جو مائنڈ آخر کار بنا، اس مائنڈ نے کیا کرنا ہے، وہ جو پرفارم کرنا ہے اس مائنڈ نے، وہ ہے مائنڈ سیٹ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس کو جوائن کیا تو سب سے پہلے ایک ورچوئل اسسٹنٹ کے مائنڈ سیٹ کو ذرا پڑھ لیں۔ ورچوئل اسسٹنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں نے بتا دی آپ کو، بڑی بیسک لائنز بتا دی، بیسک اصول بتا دیے کہ مائنڈ سیٹ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ رائٹ مائنڈ سیٹ اور رائٹ اسکل سیٹ سے کامیابی، کمبینیشن ہو رائٹ مائنڈ سیٹ اینڈ رائٹ اسکل سیٹ، یہ دونوں چیزیں کے ملاپ سے، ملنے سے کامیابی ہے۔ تو اگر آپ کا رائٹ سیٹ،
رائٹ مائنڈ سیٹ ہے اور رائٹ اسکل سیٹ ہے, آپ کامیاب ہو جائیں. اب یہ دو چیزوں کے کمبینیشن سے ذرا آگے جائیں کہ ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے کس طرح کا مائنڈ سیٹ چاہیے. ورچوئل اسسٹنٹ کیونکہ ایک بڑی براڈر ٹرم ہے جس میں کئی طرح کے کام ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں, آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام سیکھ سکتے ہیں, آپ کسی کے لیے اسکرپٹ لکھنا سیکھ سکتے ہیں, آپ کسی چیز کو بیچنا کیسے, آپ رائٹ پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا چاہتے ہیں, سرچ کرنا چاہتے ہیں دنیا کی کس مارکیٹ میں سرچ کرنا سیکھ سکتے ہیں. چند دن پہلے پاکستان میں برڈلی سڈن آیا. برڈلی سڈن جو ہے وہ ہیلیم 10 کا ڈائریکٹر ہے اور ایک معروف انسان ہے. امریکہ سے اسپیشلی پاکستان آیا. ثاقب اظہر صاحب اور میں 3 دن کٹھے ٹریول کرتے رہے سڈن کے ساتھ. ہم نے لاہور, کراچی اور اسلام آباد کے سیشنز ڈیلیور کیے ایک بڑے کراؤڈ میں. شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے. اور اگر ہو سکے تو برڈلی سڈن کا انگلش میں ایک انٹرویو ہم نے اپلوڈ کیا ہے, وہ بھی سنیے, آپ کو پتہ لگے کہ وہ ایک امریکہ سے آیا ہوا شخص وہ کیا کہتا ہے کہ یہ آنے والا جو زمانہ ہے کس طرح کے اسکل سیٹ چاہیے, کس طرح کا بیک گراؤنڈ چاہیے. اس ساری ویڈیو میں جب یہ اپلوڈ کی جائے گی تو برڈلی سڈن کے انٹرویو کا لنک بھی دے دیا جائے اور وہ پکچرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جس میں اس نے پاکستان کو وزٹ کیا اور 3 دن میں کتنا کراؤڈ, کتنی دنیا کے ساتھ اس نے بات چیت کی. ذرا دیکھیے کچھ تو ہے پاکستان میں, کچھ تو ہے اس یوتھ میں, کچھ تو ہے ان ساری ٹریننگز میں کہ دنیا سے امریکن آ کے یہاں بات چیت کر رہا ہے اور ہیلیم 10 کا CEO آ کے بات کر رہا ہے, ہیلیم 10 کا مالک آ کے یہاں آ کے بات کر رہا ہے. سو آپ اس مائنڈ سیٹ میں سروس پرووائڈ کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ. پھر ایمانداری, کمٹمنٹ, وعدہ کرنا, پورا کرنا, جس میں ہم بڑے کمزور ہیں. ہمیں ایتھکس, ویلیوز پہ کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. پاکستان اگر ہمیں کوئی سکلز دے اور ساتھ رائٹ ایٹیچیوڈ دے دے, ایتھکس دے دے, کریکٹر دے دے, مورل ہمارا ہائی ہو, ہم دنیا کو فتح کر کے دکھا سکتے. آئی کیو کے اعتبار سے ہم بہت آگے ہیں. ارد گرد کے کتنے ممالک ہیں, انڈو پاک کی بیلٹ آئی کیو میں فرٹائل ہے, زرخیز زمین ہے, ذہین لوگ ہیں. صرف کیا ہے, رائٹ اسکل سیٹ نہیں ہے, رائٹ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, ملنے کی دیر ہے. اسکائی از نو لمٹ. کتنی کامیابی کی کہانی ہے ہمیں ملتی ہے. اسی ملک کی کامیابیوں کی کہانی ہے میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھی. میں نے امجد مالوی کا انٹرویو دیکھا, فرانس میں چھایا ہوا. میں نے کتنے لوگوں کی کہانیاں سنی دوسرے ملکوں میں جا کے. طاہر جاوید خان امریکہ میں چھائے ہوئے. بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بزنس اسٹیبلش کیے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے پالیٹکس میں حصہ لیا, لیڈرشپ میں رول پلے کیا, کتنا کتنا کنٹریبیوٹ کیا. تو بھائی آپ سب صرف سیکھیں, لرن کریں کس طرح کی اسکلس چاہیے. یہ کورس جو ہے میں آپ کو پھر بتا دوں, یہ صبر کا امتحان, یہ سیکھنے کا امتحان ہے. جی بھائی جان, اس کا رکشہ الٹ گیا اور نالیاں تورے میں سے تورا کھل کے ساری باہر آ گئی ہیں. تو اڈے پہ جا کے پھر وہ 2 ناگ ہیں اور ایک ناگ یہ 5 نالیوں کا بن جائے گا, 3 ناگ ہو جائیں گے آپ کے. ویسے میں نے بولا رکشے والے کو وہاں پہ اڈے پہ پہنچ کے کر دیں. السلام علیکم. اجبروانا کا څنګه شی بخیر ہے. ته شی بخیر ہے, طبیعت ښه دی. خبره واره عزت
ਛਾਪਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ